سر یہ کیا آپ کی پارٹی ایک طرف کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار بھی ہیں، پھر شرائط آپ لوگوں کی ختم نہیں ہوتی، کیوں نہیں آپ یہ سمجھتے کہ پولیٹیکل فورسز سے آپ کو گفتگو کرنی چاہیے؟ اب کہیں نہ کہیں تو کچھ آپ گفتگو کر بھی رہے ہیں، تو وائی دس کانسٹنٹ ڈینائل؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اصل طاقت کہاں ہے. ان کے ساتھ تو ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمان کی کمیٹیز میں بھی موجود ہیں. ہمارا جو فارم 47 والا ان سے اختلاف ہے وہ عدالتوں میں چل رہا ہے، لیکن ان کی جو آپ عدالتی کارروائیوں کے اوپر جو ان کا خلل ڈال رہے ہیں اور جو پارلیمان میں بھی جس طرح کے بل لا رہے ہیں، تو ان کی نیت تو سامنے آ جاتی ہے. ہم نے پہلے بھی یہ پوچھا ہے کہ جو معاملات ہمارے پہ سختیاں ہیں وہ وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے تھرو ہیں، اگر تو وزارت داخلہ کو ہیڈ کون کر رہے ہیں؟ وزیر داخلہ. ہم نے بارہا ان سے پوچھا یہ بتا دیں ان دونوں میں سے کس جماعت سے تعلق ہے ان کا. جس کو بھی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، میرے خیال میں رؤوف حسن صاحب نے یہی بات کی کہ جو ہم پہ سختیاں کر رہے ہیں وزیر داخلہ سے ہی بات کر لیں. پھر وزیر داخلہ سے بھی بات ہو سکتی ہے، باقیوں سے بھی ہو سکتی ہے. وزیر داخلہ سے آپ بات کرنے کو تیار ہیں؟ وزیر داخلہ اگر امپاورڈ ہوں، وزیر داخلہ جب وزیر اعلیٰ سے امپاور کرنا ہے سر، وہ تو پھر یہی بات ہے کہ لے کے آگے سامنے ہے. پرائم منسٹر صاحب تو آپ obviously آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو ان کو امپاور کرنا نہیں ہے، تو کون کرے گا؟ لیکن ان کو اور پرائم منسٹر کو آنا تو اسی طرح چاہیے نا کہ وہ کوئی بات کر سکتے ہیں. ہم تو کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج عمر ایوب صاحب نے کہا ہے، آج عمر ایوب صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب نہیں چھٹیں گے، ہمارے پریزنرز نہیں چھٹیں گے، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں دیا جائے گا، ہم بات نہیں کریں گے. بات تو ہوئی اتنی چیزوں پہ سکتی ہے. آج نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جب تک یہ ہوگا نہیں تو ہم گفتگو نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہمارا جو مقاصد ہیں، جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر، وہ یہی ہے کہ ہمارا سٹولن مینڈیٹ کی واپسی ہو. ہمارے فارم 45 کے جو معاملات چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کل نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں. بٹ آر دیز دی کنڈیشنز، مطلب کہ فارم 47 کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائے، باقی قیدی رہا ہو جائے، کیا آپ گفتگو کریں گے یہ سب اچیو کرنے کے لیے، یا یہ سب کو ہو جائے گا تو آپ گفتگو کریں گے؟ دیکھیں، اس سمت میں تو چلنا چاہیے جہاں تک لوگوں کی رہائی کی بات ہے، وہ تو ہو جانی چاہیے. تو یہ ساری کنڈیشنز آپ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو پہ تو ڈالتے نہیں ہیں. دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں اب پنجاب میں اس وقت، لاہور میں، کوٹ لکھپت میں 5 لیڈران اور 6 ورکرز زیر قید ہیں، اور باقی ہزاروں کو بیلز مل چکی ہیں، وہ باہر آ چکے ہیں. ان کا کوئی کیس ان میں سے کسی کا ان دوسروں سے مختلف نہیں ہے کہ ان کو بیلز نہیں مل رہی. ہمیں وہاں کی عدالت نے یہ کہا کہ جی چھٹیوں کے بعد ہم آپ کا بیل کا فیصلہ کر دیں گے. انہوں نے کل جو ہے پرسوں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے جج کا ہی تبادلہ کر دیا. نہیں سر، میری آپ بات نہیں تو، بٹ یہ جو شرائط آپ رکھتے ہیں، یہ اچیو کرنا چاہیں، نہیں یہ شرائط جو ہیں کہ یہ لوگ جیل سے باہر آئیں گے، فارم 47 کی ہمارا مینڈیٹ ایکسیپٹ ہوگا، یہ شرائط صرف پولیٹیکل فورسز کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بھی آپ کی یہ شرائط ہے؟ تو ہر کسی سے ہے نا جی. دیکھیں، اچھا، تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ وداؤٹ کنڈیشنز بات کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ انہوں نے بھی اپنے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات ہو سکتی ہے نا. یہ کوئی اس سے باہر جا کے بات نہیں ہو رہی کسی سے بھی. نہیں سر، قانون کی بات تو دوسری ہے نا. میں تو یہ پوچھوں کہ جو شرائط آپ لوگ گنواتے ہیں، یہ کیا صرف سیاستدانوں کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے؟ پاورز دیٹ بی، وہی بات ہے. اب جب جا کے بات کرتے ہیں ان کے ممبران پارلیمنٹ سے بھی، تو کہتے ہیں آپ کی سیٹ ہم نے تو نہیں کھینچی. بات یہ ہے کہ میں پھر یہی کہوں گا کہ وزیر داخلہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان میں سے کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو یعنی کہ وزیر داخلہ سے آپ بات کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، وزیر داخلہ بھی دیکھیں امپاورڈ، اور کچھ چیزیں آگے ہیں کہ نہیں، سٹیپس نظر آئے ہمیں. بات یہ ہے کہ یہ جب بیل کا معاملہ باقیوں کا آتا ہے تو یہ جج بدل دیتے ہیں. عمران خان صاحب کی بیل کیوں نہیں ہو سکتی؟ بشرا بی بی کی بیل کیوں نہیں ہو سکتی؟ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد کے تو بالکل ان کو تو کوئی سزا نہیں ہوئی. جو معاملات ہیں ان کو آگے چلنے دیا جائے. اور یہ حکومت کے کنٹرول میں ہے کہ یہ کس طرح ان معاملات کو آگے چلانا چاہتے ہیں. فارم 47 اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، مگر آپ کے معاملات بھی ان کے کنٹرول میں ہے. کیونکہ دیکھیں، انہوں نے بل لا کے پارلیمان میں انہوں نے ڈیلے کیے ہیں میٹرز. انہوں نے تول دیا ہے ان معاملات کو کہ یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز بن سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اس سے ان کی نیت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے.